شوال کے روزے رکھنے والے سن لیں، جو بھی رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھتا ہے، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شخص کے لیے ایک حیران کن بات کہی، جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ آخر یہ شوال کے روزے رکھنے چاہیے یا نہیں؟ کیا واقعی ہمیں یہ 6 روزے رکھنے چاہیے، یا اگر ہم انہیں چھوڑ دیں تو کیا کوئی نقصان ہوگا، اور کیا ان روزوں کا کوئی خاص فائدہ بھی ہے یا نہیں؟ ان تمام اہم اور ایمان تازہ کرنے والی باتوں کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے، اپنے تمام تر روحانیت اور نورانیت کے ساتھ جب اختتام پذیر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک اور خوبصورت اور بابرکت مہینہ عطا فرماتا ہے، جسے شوال کا کہا جاتا ہے۔ یہ مہینہ محض ایک مہینہ نہیں بلکہ اپنے اندر بے شمار فضائل، حکمتیں اور برکتیں سمیٹے ہوئے ہے۔ اسلام میں شوال کے مہینے کا ایک خاص مقام ہے، کیونکہ یہ رمضان المبارک کے فوراً بعد آتا ہے۔ گویا یہ ایک بات کی علامت ہے، بندے کی عبادت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا بلکہ وہ جاری رہنا چاہیے۔ شوال کا مہینہ اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ جو نیکیوں کا سفر رمضان میں شروع ہوا تھا وہ اب بھی جاری رہنا چاہیے، اور بندہ اپنے رب کے قریب رہنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ شوال کا مہینہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا موقع ہے جس میں بندہ اپنی عبادات کے اثرات کو برقرار رکھتا ہے۔ یہ مہینہ میں یہ سکھاتا ہے کہ دین صرف ایک مہینے تک محدود نہیں بلکہ پوری زندگی کا نام ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مزید موقع عطا فرماتا ہے کہ وہ اس کی رضا حاصل کرے، اس کے قریب ہو اور اپنی زندگیوں کو نیکیوں سے بھر دے۔ شوال کا مہینہ ہمیں استقامت کا درس دیتا ہے، یعنی جو نیکیاں ہم نے رمضان میں کی ہمیں ان پر قائم رہنا چاہیے۔ وہ مسلمان جو رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے اور شب قدر کی بابرکت راتوں میں جاگ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ان تمام اعمال کو بہت پسند فرماتا ہے اور اسے بے شمار اجر ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایسے بندے کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے اور اس کے دل کو نور سے بھر دیا جاتا ہے۔ جب ایسے خوش نصیب بندہ عید کا دن پاتا ہے تو اس دن کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے خوشی مناتے ہیں۔ عید کی خوشیاں منانے کا انداز بھی اسلام میں ہی ہمیں سکھایا ہے۔ اس دن بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، نماز عید ادا کرتا ہے، اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے اور خوشبو لگاتا ہے، اور اپنے گھر والوں، رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ محبت اور خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ عید کے دن غریبوں اور ضرورت مندوں کو یاد رکھا جاتا ہے، ان کے ساتھ خوشیاں بانٹی جاتی ہیں تاکہ کوئی بھی شخص محروم نہ رہے۔ مسکرانا، معاف کرنا، دل صاف کرنا اور آپس میں محبت بڑھانا بھی عید کی خوشیوں کا حصہ ہے۔ شوال کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص درجہ عطا فرمایا کیونکہ یہ رمضان کے بعد آتا ہے اور بندے کے لیے ایک امتحان بھی ہوتا ہے کہ آیا کہ وہ رمضان کے بعد بھی وہ نیکیوں پر قائم رہتا ہے یا نہیں۔ یہ مہینہ بندے کے ایمان کی مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے اور اسے بات کی علامت بنتا ہے کہ بندہ صرف وقتی طور پر نہیں بلکہ مستقل طور پر اللہ کا فرما بردار ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو شوال کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں۔ کیا ہم اس مہینے میں روزے رکھنے چاہیے؟ کیا ان روزوں کو؟ یہ تمام سوالات بہت اہم ہیں اور ہر مسلمان کے ذہن میں آتے ہیں، اور انہی باتوں کو ہم اس ویڈیو میں آگے تفصیل کے ساتھ جانیں گے۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک کے بعد بھی اپنی عبادات کو جاری رکھتے اور اس بات کا بہت خیال رکھتے کہ کہیں ان کی نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں۔ وہ شوال کے مہینے کو بھی بہت اہمیت دیتے اور اسے اپنی عبادت کا تسلسل سمجھتے تھے۔ ان کا طرز عمل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سچا مومن وہی ہے جو ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرتا رہے۔ پیارے ناظرین، شوال کا مہینہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے بعد بھی ایک بہت ہی پیارا اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس کے 6 روزے رکھنے کے بارے میں بھی اسلام بڑی فضیلت بیان کی ہے اور اس کے بارے میں ایک بہت بڑی خوشخبری دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے اور چھوٹے سے عمل پر بھی بہت بڑا اجر فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک بہت بڑا مقام عطا فرماتا ہے۔ اور پیارے ناظرین، آپ یہ جان کر واقعی حیران ہو جائیں گے کہ اس کے ساتھ ایک ایسی خوشخبری جڑی ہے کہ جو ہر مومن کے دل کو خوش کر دیتی ہے۔ اگر آپ اس خوشخبری کو جان لیں تو یقیناً آپ بھی اس عمل کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پر کتنا مہربان ہے، وہ تھوڑے سے عمل پر بھی بہت زیادہ اجر فرماتا ہے۔ شوال کے 6 روزے دراصل رمضان کی عبادت کا تسلسل ہے اور یہ بندے کو اللہ کے اور قریب کر دیتی ہے۔ یہ روزے بندے کے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں اور اس نیکیوں کی طرف مزید راغب کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات معمول ہے کہ وہ شوال کے روزے کی فضیلت کو سمجھتے تھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح حدیث موجود تھی کہ رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے کا بہت بڑا اجر ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو اسے پورا سال کا روزوں کا ثواب ملتا ہے۔
اسی وجہ سے بہت سے صحابہ کرام اس عمل کو اہم سمجھتے ہیں اور نیکیوں کے تسلسل کے طور پر اپناتے ہیں۔ ازواج المطہرات کے بارے میں بھی شوال کے مہینے کے بارے میں بیان ہے کہ ازواج المطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر شوال کے 6 روزوں کا واضح ذکر کم ملتا ہے، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے پر سب سے آگے تھیں۔ نفلی روزے رکھنے کا ان کا معمول تھا، عبادات میں بہت اہتمام کرتی تھیں، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ وہ بھی یقیناً اس نیکی کے کام کو اہمیت دیتی ہوں گی کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے۔ پیارے ناظرین، اس بات کی وضاحت بھی کر دیں کہ کچھ روایت میں یہ آتا ہے کہ بعض صحابہ مثلاً حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے احتیاط کرتے تھے کہ لوگ اسے فرض نہ سمجھ لیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس عمل کے خلاف تھے بلکہ صرف غلط فہمی سے بچانا چاہتے تھے۔ خلاصہ یہی ہے کہ شوال کے 6 روزے سنت اور بہت فضیلت والے ہیں۔ صحابہ کرام اس کی اہمیت جانتے تھے۔ ازواج المطہرات بھی عبادت میں آگے تھیں اور سنتوں پر عمل کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنی عبادت میں اخلاص نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی ہمت دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں اپنی رضا حاصل کرنے والا بنا دے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان المبارک کی عبادت کو صرف ایک مہینے تک محدود نہ رکھیں بلکہ اس کے بعد بھی نیکیوں کا سلسلہ جاری رکھیں اور خاص طور پر شوال کی بابرکت مہینے کے روزے رکھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے، ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اپنی رضا اور قرب عطا فرمائے، آمین۔ پیارے ناظرین، یہ ویڈیو یقیناً بہت ہی معلوماتی ہے، اس لیے اسے ضرور اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور جاننے والوں تک پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ کی وجہ سے کوئی ایک شخص بھی ان روزے کو رکھ لے تو انشاءاللہ تعالیٰ اجر آپ کو بھی ملے گا۔ کمنٹ میں جاتے جاتے اللہ تعالیٰ کے خوبصورت 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پہ۔ اللہ حافظ۔